السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی المناٹی سازشوں کی تفصیل کے ساتھ اپنے محدود علم کی حد تک۔ ناظرین کرام، آپ اگر پاکستان کے شہری ہیں تو آپ نے پاکستان کے بڑے، بلکہ اب تو میں کہتا ہوں قریب دیہاتوں تک بھی یہ بیماری پہنچ گئی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے عجیب و غریب قسم کی داڑیاں رکھتے ہیں، کوئی ترشیدہ، کوئی کٹ والی، کوئی مونچھوں کے ساتھ ملی ہوئی، کوئی ادھر کو نکل رہی ہے، کوئی ادھر کو نکل رہی ہے، کسی کو یہاں سے کٹ دیا ہوا ہے، کسی کو وہاں سے کٹ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ ان کے سر کے بالوں کا جائزہ لیں تو ایک زمانے میں تو بڑے بڑے پٹے گرا لیا کرتے تھے، اب اتنا اتنا بڑا وہ فوجی قسم کی مشین پھیلا لیتے ہیں، کوئی درمیان میں کر لیتے ہیں، سر پہ نشان بنانے شروع کر دیے ہیں بالوں کے۔ اسی طرح جو ان کی پتلونیں بڑے خاص قسم کی، جو جن پہ یہ پھٹی ہوتی ہیں، ان سے یہ سمجھیے کہ جس کو ہم پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں، اس سے، اور اس میں پیوند لگائے جاتے ہیں، پھر وہ پاؤں ٹانگوں سے کتنی اونچی ہیں، پیچھے سے کتنی گری ہوئی ہے، کتنی اٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے یہ سب کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو بالکل نہیں پتا کہ جو یہ پہنتے ہیں کرتے ہیں نا، وہ تو ان میں سے 80% تو ہیں وہ تو ان پڑھ ہیں بالکل۔ وہ تو جس طرح کی وہ دیکھتے ہیں کہ فیشن چل رہا ہے تو وہ اس کے شوق میں، کوئی بندہ اگر کسی ریموٹ ایریا سے کسی بڑے شہر میں آتا ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں، تو ایسا حلیہ بنا لیتا ہے آ کے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی یہاں کا ایک فیشن، ایک کامیابی کا ذریعہ شاید ان کا یہ بن جائے گا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو ایلمناٹی کا مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ ہے نا، یہ ون آف دیم ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ المناٹی جو ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں یہ ڈیول پوجا کرتے ہیں، انہوں نے سیٹنک چرچ، باقاعدہ سیٹنک چرچ ہیں، یہ مطلب ہے نہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چھپی بات ہے، جیسے چرچز کے نام ہوتے ہیں نا، یہ سیٹنک چرچ ہیں جن میں شیطان کے مجسمے رکھے جاتے ہیں۔ تو شیطان کے مجسموں کے ساتھ یہ لوگ پھر پوجا کرتے ہیں اس کی، اور یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مطلب بغیر جانے سمجھا سے ہمارے نوجوانوں کو تو علم ہی نہیں نا، وہ ٹینڈ کیوں کرا رہے ہیں یا داڑیاں کیوں رکھ رہے ہیں یا کس طرح کی، وہ سنت رسول سمجھ کے نہیں رکھتے۔ اگر سنت رسول سمجھ کے رکھے تو نماز پڑھیں، نماز کے تو قریب سے نہیں گزرتے وہ۔ اور جس طرح کی عجیب و غریب طرح کی ان کی وضع قطع ہوتی ہے، اس کو داڑھی کا نام دینا ہی میرے خیال غلط ہے۔ اچھا، یہ وہاں انہوں نے نا باقاعدہ شیطانوں کے بڑے بڑے بہت بہت بڑے سرکردہ مجسمے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک زمانہ تھا، اب یہ مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ میں جو انٹرنیشنلی یہ تھرڈ ورلڈ کو خاص طور سے غریب ممالوں کو افیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے نا، ان میں سے میوزک نمبر 1 ہے۔ دیکھیے، ایک ہمارا مشرقی میوزک ہے، اس میں راگداری ہوتی تھی، اس میں ہمارا فوک شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب دیہاتوں میں بڑے بڑے اکٹھ ہوتے تھے، اجتماع ہوتے تھے، تو وہاں فوک گانے والے آل نوار قسم کے لوگ، بالی جٹی قسم کے، وہ بہادروں کی داستانیں، مرزا صاحبہ کی، دلہ بھٹی کی، ان کی سنایا کرتے تھے لوگوں میں۔ وہ پنجاب میں جوش و خروش پیدا، اس طرح سندھ میں لوگ داستانیں سنائی جاتی تھیں، سسی پنو، فلانا ٹمکا، اس طرح کے پی کے میں، اس طرح بلوچستان میں ان کے اپنا ہمارا ایک لوک وہ تھا، لوک ورثہ۔ آپ کو پتا اس کی جگہ ویسٹرن میوزک لے رہا ہے۔ اچھا، ویسٹرن میوزک بھی جو جدید میوزک ہے نا، اس کا موضوع اب انسانی سکون یا آپ کے جذبات کا اظہار یا جو ریئلٹیز ہیں وہ نہیں ہے۔ ان کا موضوع ہے آج کل جناب ڈرگ، دولت، نشہ، اور ان سب کا پھر جو ڈیڈ اینڈ ہے وہ شیطانیت ہے، جس کے پھر آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ گانوں کے ذریعے باقاعدہ جن یہ میوزک پہ ہماری بچیاں بچے، خصوصاً جو پوش ایریاز کے رہنے والے ہیں، دیوانہ وار ناچتے ہیں، اور ساتھ وہ
وہ لگاتے ہیں، وہ جو نشہ ہوتا ہے آئس وغیرہ کا کرتے ہیں سارا. یہ المناٹی کا یہ بہت بڑا ایک شیطانی، جو شیطانی چرچ کے پجاری ہیں نا، جو ڈیول پوجا کرنے والے، ان کا ایک نشہ ہے. اچھا ہماری بچے تو اس پہ دیوانہ وار ناچتے ہیں نا، جو آزاد خیال لوگ ہیں، جو سوسائٹی کا ہمارا چلن، اللہ تعالیٰ معافی کرے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ڈیول پوجا کی. مثلا میڈونا بہت بڑی گلوکار ہے. میڈونا کا ایک جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں جی، وہ جو گانوں کا البم جو ہے اس کا نام ہے ریبل ہارٹ. ریبل ہارٹ جو ہے اس کا ایک بڑا زبردست اس کا سانگ ہے. اس وقت وہ بہت دنیا میں میرا خیال ٹاپ سے ٹاپ کا بھی ٹاپ ہے. اس کا گانے کا نام ہی ہے ڈیول پرے. جس میں میڈونا کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے وی کین ڈرگ اینڈ وی کین اسموک ویڈ. وی کین ڈرگ اینڈ وی کین اسموک ویڈ اینڈ وی کین ڈرنک وسکی. یہ گانے کی ورڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی. اف یو وانٹ ٹو سیو یور سول، اگر اپنی روح کو بچانا چاہتے ہو نا ان سے، تو اس کا راستہ بڑا اچھا اس نے بتایا کہ جو مطلب اس سے جو اوپر اس نے باتیں بتائیں ہیں کہ ان کا سے بچنا چاہتے ہو نا، اپنی روح کو بچانا چاہتے ہو تو کیا کرو. دین وی شوڈ ٹریول آل ٹوگیدر. آئیے ہم سب مل کے کس طرح بڑھیں، اینڈ میک دا ڈیول پرے. عبادت کریں. یہ اپنے وقت میں 5-4 سال پہلے کا دنیا کا سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا البم ہے. ان کی اس طرح کے البموں کی نقل میں نا، جو ہمارے یہ مختلف گروپ جو بنتے ہیں نا، جو ہم دیکھو ایسے ایسے چیز کر رہے ہیں، انہیں ٹائٹ سی اور پینٹیں اور ان جیسا حلیہ بنایا ہوتا ہے، بڑی ایسے شکلیں دیکھ کے لانتی ڈالنے کو دل کرتا ہے. لیکن انہوں نے دیوانہ بنایا لوگوں کو. وہ جو بیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں بینڈ اور جناب وہ ایک مخصوص قسم کا شیطانی جو میوزک ہے، وہ المناٹی کا جو منصوبہ ہے بڑی تیزی سے نوجوانی کے اذہان کو مسخر کر رہے. اچھا جی، کہتے ہیں میڈونا نے نا اس طرح میڈونا کا بڑا کم گانا، اس میں سارا پروگرام موجود ہے. ایوری باڈی ان دس پارٹی شائننگ لائک المناٹی. یہ اس کا مطلب یہ سمجھیں وہ کیا ہوتا ہے، گانے کا آغاز ہے، اس کی ورڈنگ. یہ اس گانے کا نام ہی المناٹی ہے. ایوری باڈی ان دس پارٹی شائننگ لائک المناٹی. اس میں اس نے نا گانے کے دوران جو نیو ورلڈ آرڈر کا پورا پروگرام بتا دیا. آپ یہ سنیں، یہ آپ کو تھوڑا سا ہم کلپ میں دکھائیں گے انشاءاللہ، آپ حیران رہ جائیں گے. وہ سارا بتا رہی ہے کہ اس طرح جناب ہم دنیا کو کنٹرول کریں گے. اس طرح ایک یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، میں بتانے کی آپ سن لیں. It's like everybody in this party shining like Illuminati. Jay-Z and Beyonce. It's not Nicki or Lil Wayne. It's not Oprah and Obama, the Pope, Ariana, Queen Elizabeth or Kanye. It's not pentagrams or witchcraft. It's not triangles or stacks of cash. Black Magic or Gaga, Gucci or Prada, riding on the golden cat. اچھا، ایک یہ وہ اس گانے میں بتا رہے ہو پورا جو نیو ورلڈ آرڈر کا پروگرام ہے نا، وہ پورا پروگرام بتا رہی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کا کیا پروگرام ہے. فیڈل بینڈ، مڈل بینڈ بڑا مشہور بینڈ ہے جی دنیا کا. یہ بھی ان کا جو ان کا نام ہے وہ ہے بہموت، BEHEMOTH. آپ کو پتہ ہے بہموت کیا ہے؟ یہ شیطانی مجسمہ ہے جو آپ کو چرچ آف اسپین میں نصب ہے. اور ان کا جو اس وقت بڑا ریکارڈ بریکنگ گانا ہے وہ ہے او فادر او سیٹن. یہ گانا ہے
یہ ان کا گانا ہے او فادر او سیٹن. اور جائیں لاہور کے ڈیفنس میں, کراچی کے ڈیفنس میں, بڑے اسلام آباد کا جو ایسا کوئی ایریا ہے, آپ جائیں دیکھیں ہمارے بچے اس پہ دیوانہ وار ناچتے ہیں, چرس پیتے ہیں, گندے نشے کرتے ہیں. ایسی خبریں آپ نے اکثر دیکھی ہیں کہ ایک نشہ کر کے مر گئے کراچی میں, تو ایک نے کو پتہ نہیں زہر کا ہی ٹیکہ لگانا شروع کر دیا تھا, سانپ سے کٹوا لیتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ یہ سب کچھ ترغیب ان کو دی جاتی ہے. یہ ترغیب شیطان کو خوش کرنے کے لیے گندا ترین جو عمل ہے. جو لوگ کالا جادو کو کچھ سمجھتے ہیں نا, میں انشاءاللہ اس پہ بھی سیریز شروع کروں گا. کالے جادو کا سب سے بڑا جو عمل ہے, میں نے اس خود ملتان میں تھا ان دنوں, میں اس میں نوائے وقت میں تھا, تو میں نے ایک فیچر کے سلسلے میں اس کا انٹرویو کیا. اس نے مجھے بتایا کہ اس میں اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی پاکی کی حالت میں رہوں نا, تو میرا یہ عمل ختم ہو جاتی ہے, یہ الو کا خون, یہ گندگی. اور اس نے کہا کہ اس کو یہ عمل کرنے سے پہلے جب میں مطلب رات کو کسی قبر پہ جاتا ہوں, تو اس سے پہلے مجھے عورتوں کے ساتھ 2-3 کے ساتھ گندا کام کرنا پڑتا ہے, تاکہ وہ بھی ناپاک ہوں جن کا ہم کر رہے ہیں, میں بھی ناپاک ہو جاؤں. ہمیں شیطانی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اس نے مجھے چھوٹی چھوٹی دیوی دیوتا دکھائے, کالی دیوی فلانی, اس کے پاس موجود تھے, اس نے پردے کے پیچھے رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہیں جن سے ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے, کرتا ہے. وہ بندہ ایک ایسی سٹیج میں تھا کہ جب کالے علم والوں پہ سٹیج آتی ہے نا, جب مرنے کے قریب ہوں تو مر نہیں سکتے, کہتے ہیں بڑی اذیت ناک زندگی, جب تک کہ وہ اپنا جو ہے گندگی کسی اور کو منتقل کر کے خود پاک نہ ہو جائیں. اس سے پہلے ان کو بڑی اذیت ناک ان کی آخری زندگی ہوتی ہے. یہ آپ کو جب یہ سیریز ہوگی تو بتائیں گے. اچھا جی, یہ تو میں نے آپ کو ان دو کا فٹر بینڈ کا اور میڈونا کا بتایا نا. آگے آپ کو بڑے, یہ میریل منسن کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ چرچ آف سیٹن کا بڑا اہم ممبر بھی ہے, اور اس کا بینڈ بھی دنیا کا لوہے توڑ بینڈ ہے. جتنے یہ جیلی داڑیوں والے, عجیب و غریب سر کی کٹنگ کرانے والے, بوچھوں کو ایسے کرنے والے, ادھر سے ملانے والے, یعنی شیطان جیسی شکلیں بنانے والے جو یہ ہمارے بچے ہیں نا, نوجوان, یہ اس کے بڑے ہی پجاری ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو اس کا سب سے مشہور ہے, جو اس کا گانا جو ہے نا, بلڈ سیکریفائس از اینٹ, اس میں یہ بائبل کو باقاعدہ پھاڑ کے اس اپنے جو گانا سننے والے ہوتے ہیں ان پہ پھینکتا ہے. بائبل کو پھاڑ کے اس کے ورکا کر کے پھینک رہا ہے, اور ان بغیرتوں کو غیرت نہیں آتی. اس لیے تو یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں نا اسلام کے, ان کے نزدیک تو اپنی کتابوں کا, اپنے نبیوں کو کوئی احترام ہے نہیں, تو اس لیے وہ اس طرح کی گندی حرکتیں قرآن پاک سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے. اور وہ شیطان کے پجاری ہیں جو یہ کرتے ہیں, وہ شیطان کی پوجا کرتے کرتے بائبل کو پھاڑ کے پھینک رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہے, ہمارا خدا شیطان ہے جو ہم کو یہ دے گا. میلیشیا فورڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا. میلیشیا فورڈ کا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتی ہے کہ جب تک تم ڈیول کے سے کو اپنانے کے لیے اپنے خون سے عہد نامہ, وہ ایلومیناٹی نے ان کا ایک بنایا ہوا ہے, اپنے خون سے اس پہ وہ پوری تحریر لکھتے ہیں, اپنے خون سے سائن کرتے ہیں, جس کے بعد شیطان ان کو اپنے چیلوں کی حیثیت سے قبول کرتا, اور پھر موجے میلیشیا فورڈ کی زبانی سن لیں. And I just think that the whole idea of celebrity and fame has become really convoluted and, you know, kind of bastardized, like whereas fame used to be the byproduct of success and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous,
then you're going to do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're going to end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like صاحب یہ ہمارے نزدیک تو یہ عام کی چیز ہے نا کہ ہمارے بچے ایسے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بیماری لگی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ یار یہ خرافات ہیں ساری مغرب کی ان مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں لیکن یہ المناٹی شیطانی تحریک ہے وہ ان کو شیطان کے پجاری بنا رہے ہیں آپ ان بچوں سے ذکر کریں مذہب کا کبھی وہ آپ کو کھانے کو پڑیں گے اس میوزک کا کریں سبحان اللہ نشے کی بات کریں ڈرگ کی بات کریں کیا بات ہے آپ کو پتہ ہے کتنی % پاکستانی اس پاپولیشن جو ہے نوجوانوں کی وہ اس کی عادی ہے خدا کی پناہ یہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا یہ فگر دے کے لیکن خود ضرور تحقیق کریں بات یہ ہے کہ علامہ کی زبان میں نا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ آنکھ کے سرمائے افرنگ سے روشن وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے یہ سب کوئی جیلی ہے جو ہم نے اپنے پہ طاری کر لی ہے دعا کریں اللہ ہمیں اس سے نجات دلائے اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جو شیطانی شکنجہ ہم پہ کسا جا رہا ہے یہ المناٹی ہیں جو فری میسنز ہیں ان کے قابو میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی تشہیر کریں اور سچ کے سفر میں میرے ہم سفر بن جائیں آپ کا بہت شکریہ